امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عملہ پورا نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا، کچھ جگہوں پر تو پورا دن، کچھ جگہوں پہ آدھے دن، کچھ جگہوں پہ گھنٹوں پولنگ شروع نہیں ہو سکی، لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلو الیکشن میں جاؤ، اب الیکشن کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال الیکشن ہوا اور ہم نے جو دھاندلی ہوئی، جو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر یوسیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کی خاص ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی تھیں، اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرون سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں، کسی دوسری کی بات آگے بڑھ ہی نہیں پاتی، یہاں بھی ایسا ہی کام کیا، اپنی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا چلو پھر بھی آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ بہرحال شہر کو ایک قیادت کی ضرورت ہے، شہر کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ ہماری ایک یونین کمیٹی میں ماڈل ٹاؤن جو ٹاؤن ہے اس کی UC 8 ہے، اس UC 8 میں ہمارے ایک ذمہ دار کو، وہ اس پہ لڑ بھی رہے تھے نہیں، وہ ان کے اوپر حملہ ہوا، وہاں ایک آزاد امیدوار کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا، اس آزاد امیدوار کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ان پر اٹیک کیا، اور اس وقت بھی وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ہم نے اس بات کو رجسٹر کروایا، لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا، ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، نشاندہی کی، خطوط لکھے، کبھی کبھی الیکشن کمیشن بھی موج میں آ کر وضاحتیں جاری کر دیتے ہیں ترجمان جماعت اسلامی کا نام لے کر، حالانکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ ایک کام کیا تھا، اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے انہیں ہرجانے کا نوٹس دیا تھا، اور اس ہرجانے کے نوٹس پر پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ہم نے قبول کر لیا تھا۔ اتنا ظرف ہم بھی رکھتے ہیں، ہم ان کے ظرف کی بھی داد دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، جنہوں نے ہمارے اس نوٹس کے جواب میں معذرت کی تھی، لیکن دوبارہ سے آج بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی ڈالی ہے تو یہ الیکشن کمیشن زیادتی بھی کرنے میں مدد دے، مختلف پارٹیوں کا ساتھ دے، اور جو آواز اٹھائے اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا ہم قانونی جواب لکھیں گے۔ لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ جب 5 بجے تو ہم نے ایک میسج چلایا اپنے تمام لوگوں کو، میں نے خود، اور یہ کہا کہ دیکھو الیکشن تک کا معاملہ تو ہو گیا، بہت تم نے محنت کی، مہینوں نہیں برسوں سے لگے ہوئے ہو، لیکن فارم 11 12 لے کر ضرور اٹھنا، ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے الیکشن۔ شاید اس وقت لوگوں نے سمجھاؤ کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، بعض علاقوں میں تو پولنگ بہت زبردست نارمل ہوئی ہے، مثلا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت کم شکایات آئیں، ڈسٹرکٹ بلکہ بائی لارج جو جگہیں تھیں لیاری وغیرہ، یہ سب جہاں پر انہوں نے زور ڈالا، کچھ کیماڑی کے علاقے، کچھ بلدیہ، کچھ ملیر، اس طرح کی جگہوں پہ تو انہوں نے کچھ کیا، لیکن بائی لارج چونکہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ خونی الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ جہاں اسموتھ پولنگ میں جماعت اسلامی بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے تو بس اب کیا ہوگا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، جب تک فارم 11 نہ ملے نہیں ہلنا، فارم 12 نہ ملے نہیں ہلنا، اور فارم 12 اور 11 مل بھی جائے تو پریزائڈنگ افسر کے دستخط کروانا، انگوٹھا لگوانا، شناختی کارڈ کا نمبر لکھوانا۔ شاید کچھ پولنگ ایجنٹ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہماری ہدایت اتنی کام آئی کہ کاؤنٹنگ تو ہو گئی 7-8 بجے تک، پریزائڈنگ افسر کہے کہ ہم تو نہیں دیں گے آپ کو فارم، کوئی کہے فارم نہیں ہے، کوئی کہے دستخط نہیں کروں گا، کوئی کہے اسٹیمپ نہیں لگاؤں گا۔ پھر ہم نے پوچھا، ہم نے کہا اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے، دستخط کافی ہے۔ رات 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، میرا خیال ہے کہ اس کے کئی بعد جا کر کچھ 80-90% لوگ صبح تک جا کر فارغ ہوئے اور فارم 11 لے کر آئے۔ اس کے بعد کام شروع ہوا، آروز کے رزلٹ جو پھر فوراً ملنے چاہیے تھے، اعلانات شروع ہوئے، پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو زیادہ دکھایا جانے لگا تاکہ یہ تاثر بن جائے کہ وہ جیت رہی ہے۔ ہم نے نشاندہی کی کہ آر او ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، آر اوز کے دفتر میں آج بھی لوگ موجود ہیں جہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی، اور جب تک یہ مکمل اعلان نہیں ہوا تھا ہمارے لوگ کھڑے رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ پھر جو دھاندلی، جو سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نتائج میں وہ تبدیلی جس میں فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے، فارم 12 بھی زیادہ تر موجود ہے،
फॉर्म 11 और फॉर्म 12 भी मौजूद है, उसके बावजूद हमारे रिजल्ट्स को तब्दील कर दिया गया और जो फाइनल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की 93 नशिस्तें 93 और जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें हैं, जबकि हमारे पास राजा साहब मुझे अगर आप दिखाएं तो ये कागज़ है जिसमें मैंने समराइज़ किया है कि 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं, हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया, उन्होंने हमें हरा के पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। ये है वो फॉर्म 11 जो हमने जमा किए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं तो ये ज़्यादा बातों में जा ही नहीं रहा, प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग, मैं इसमें नहीं जा रहा अभी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दिए हैं। हम अपने अवाम के इस मैंडेट पर शब खून नहीं मारने देंगे। बुनियादी बात हमारी ये है। हम कराची में हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फॉर्म 11, फॉर्म 12 हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी को इन नशिस्तों पर जितवा दिया गया।